بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا، تو جب مایوس ہو گئے وہ اس سے، یعنی اپنے بھائی سے، یعنی بنیامین سے وہ باقی بھائی مایوس ہو گئے، خلصوا نجیا، علیحدہ ہو گئے سرگوشی کرنے کے لیے۔ جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ تو اب ہو گیا ہے اور تو اب اور کیا ہو سکتا ہے، اب وہ آپس میں بات چیت کرنے کے لیے کہ اب آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، تو وہ اب الگ ہو کے آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ قال کبیرہم، بولا ان میں سے بڑا، الم تعلموا ان اباکم، کیا تم نہیں جانتے بے شک تمہارے باپ نے قد اخذ علیکم، تحقیق لیا ہے، علی تم پر، موثقا، پکا عہد، سخت وعدہ۔ ان میں سے بڑا جو ہے، بعض نے کہا کہ روبیل، یہ عمر میں سب سے بڑا تھا، اس نے کہا، بعض نے کہا کہ نہیں، یہودا نے یہ الفاظ کہے۔ یہودا جو تھا وہ بھائیوں میں سب سے زیادہ سمجھدار تھا، تو اس وجہ سے بڑی سمجھداری کی وہ باتیں کرتا تھا، تو بعض نے کہا کہ یہودا نے کہا، بعض نے کہا کہ نہیں، شمعون جو تھا اس نے یہ کہا۔ شمعون جو تھا وہ بڑا تو نہیں تھا، لیکن بڑا اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ اس قافلے کا سپہ سالار جو ہے، یا اس قافلے کا ذمہ دار اس کو بنایا گیا تھا۔ جی، ایک سربراہ ہوتا ہے نا قافلے کا، تو وہ اس کو بنایا گیا تھا، شمعون کو، تو وہ شمعون نے یہ کہا۔ البتہ روبیل نے کہا، یا یہودا نے، یا شمعون نے، جس نے بھی کہا، کیا کہا کہ جی ایک تو کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے عہد لیا تھا، نکلتے ہوئے وعدہ لیا تھا اس بھائی کے بارے میں، یعنی بنیامین کے بارے میں عہد لیا تھا کہ اس کو ہر صورت میں لے کے آنا ہے واپس، لیکن اب یہ کیا ہو گیا کہ اب تو اس کے بدلے میں ہمیں اس کو چھوڑنا پڑے گا ادھر، پھر کیا بنے گا؟ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، حالانکہ پہلے کتنی ہی فرّطتم، زیادتی کر چکے تم، فی یوسف کے بارے میں۔ جی، اب بڑا جو ہے وہ باقیوں کو لان تان کرنے لگا، حالانکہ ملوث خود بھی تھا ساتھ۔ البتہ جب وہ کنویں میں پھینکنے کا جو معاملہ ہوا تو اس وقت باقیوں کی رائے یہی تھی کہ اس کو بس کسی جانور کے سپرد کر دیا جائے اور یہ ختم ہو جائے، یعنی کہ قتل کرنے کا ارادہ باقی سب کا تھا، لیکن بڑا جو تھا وہ بڑا بھی یا یہودا تھا یا شمعون تھا، تو اس وقت بھی اس نے یہی مشورہ دیا تھا، کم از کم چلیں زندہ تو رہنا چاہیے نا، جی قتل نہ کرو، کنویں میں پھینک دو، تو کوئی راہ جاتے ہوئے جو ہے نا اس کو نکال لے گا اور کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ اسی بھائی نے پھر اب بھی ان کو لان تان کی، بھائیوں کو، اور کہا کہ تم نے کتنی سے پہلے بھی زیادتی کی ہے یوسف کے معاملے میں،
فلن ابرح الارض حتی یأذن لی، تو ہرگز نہ ٹلوں گا میں اس زمین سے، یا نہ ہٹوں گا میں زمین سے۔ اس نے کہا کہ جی میں تو اب یہاں سے نہیں جانے والا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شمعون ہی تھا، کیونکہ شمعون جو تھا وہ اس قافلے کا جو ہے نا وہ ذمہ دار تھا۔ تو اس کے ذہن میں آیا، اس نے کہا کہ جی مجھے ذمہ داری دی گئی تھی، تو اب میں جا کے اپنے باپ کو کیا جواب دوں گا جی، تو لہٰذا اب میں تو ان کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا، میں کیا جا کے منہ دکھاؤں گا، میں ادھر ہی رہوں گا، اب میں نہیں جاؤں گا۔ لہٰذا تم جاؤ اور جا کے یہ قصہ جو ہے نا یہ جا کے بتا دو کہ ادھر یہ کچھ ہوا ہے۔ اور وہ بڑا بھائی شمعون جو ہے نا وہ بھی اسی وجہ سے وہاں پہ رہ گیا ہے جی۔ اب چھوٹے کو تو سزا کے طور پہ انہوں نے رکھ لیا، گرفتار کر لیا گویا کہ، لیکن بڑا جو ہے وہ چھوٹے بھائی کی وجہ سے وہاں پہ رہ گیا کہ اب چھوٹا ادھر ہے، ہم سارے واپس کیسے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میں تو نہیں ہٹوں گا اس زمین سے، حتیٰ یأذن لی ابی، حتیٰ کہ اجازت دیں مجھ کو میرے ابا، میرے والد، میرا باپ جو ہے یہ مجھے اجازت دے۔ یعنی تم جا کے تو قصہ سنانا، یہ جا کے واقعہ بتانا۔ تو والد نے اگر کہا کہ چلیں اس کو تو گرفتار کر لیا ہے انہوں نے، تو بڑے کو تو لے کے آؤ نا۔ باپ نے اگر اجازت دے دی تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں بھی آ جاؤں گا۔ او یحکم اللہ لی، یا فیصلہ کرے اللہ میرے لیے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہتر ہے فیصلہ کرنے والوں سے۔ ارجعوا الی ابیکم، تم لوٹ جاؤ، الی طرف ابیکم، اپنے باپ کے، یعنی اپنے باپ کی طرف تم لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ فقولوا یا ابانا، پس کہنا اے ابا جان، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک تمہارا بیٹا چور ہے جی، بے شک تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا، اور نہیں مشاہدہ کیا ہم نے، یعنی کہ اساں اپنی اکھاں نال تکیا کو نہیں انہوں چوری کر دیا جی، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ الا بما علمنا، مگر وہ جو جانا ہم نے، یعنی جو ہم نے وہاں پہ واقعہ دیکھا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ مطلب بنیامین کی بوری سے شاہی پیالہ جو تھا وہ نکلا ہے۔ تو اب وہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ ہم نے بھی پوچھا، اس نے کوئی ہمیں جواب نہیں دیا بنیامین نے، اور انہوں نے اس پہ الزام لگایا، اس نے بھی آگے سے اپنا کوئی تحفظ نہیں کیا، اور نہ اس نے کوئی اپنی صفائی بیان کیا، وہاں پہ خاموش ہی رہا ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے البتہ چوری کرتے ہوئے وہ اپنی بوری میں پیالہ ڈالتے ہوئے ہم نے دیکھا کوئی نہیں ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، اور نہیں تھے ہم غیب پر، غیب کے لیے یا غیب کی طرف حافظین، حفاظت والے، یعنی ہم اس کے تو محافظ تھے، آپ سے وعدہ کر کے حفاظت کا تو ہم لے کے گئے تھے، لیکن ہمیں اب اس کے در پردہ اس نے کیا کچھ کرنا ہے اس چیز کی ہم حفاظت کی گارنٹی نہیں دے سکتے جی، کہ وہاں پہ جا کے اس نے کوئی چوری کی ہے نہیں کی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ جی 24 گھنٹے اسی سرے تے نہیں نہ بہ سکتے جی، تو اب وہاں پہ جا کے اس نے کوئی کارروائی کر دی ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، اور پوچھ لو بستی والوں سے،
وہ جب وہاں سے چلے تھے اپنے کنعان سے، اپنے شہر سے، کنعان شہر سے وہاں سے چلے تھے، تو شہر سے باہر نکل کے ایک بستی آتی تھی، اس بستی کے لوگ بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے وہاں جانے کے لیے، چونکہ یہ آتے جاتے تھے، اس سے پہلے بھی انہیں راستہ وغیرہ کا پتہ تھا، علم تھا۔ اب وہ لوگ جو ہے نا وہ بھی وہ اناج لینے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو گئے کہ ہمیں بھی ضرورت ہے، ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ اب وہ کہنے لگے کہ جی وہ بستی والے ہمارے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان سے تحقیقات کر لیں ہمارے بارے میں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نے کوئی ایسا کوئی کچھ کیا ہو یا کوئی چوری شوری کی ہو جی، یا اس بستی والوں سے پوچھ لیں کہ ان کے ساتھ اس نے بنیامین نے کوئی چوری شوری کا کوئی چکر چلایا ہو، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ پوچھ لو بستی والوں سے، وہ جو تھے فی ما اس میں، یعنی اس قافلے والعیر التی اقبلنا فیہا، اور قافلے التی وہ کہ آئے، اقبلنا فیہا اقبلنا فیہا جس میں ہم آئے، یہ آئے فیہا جس میں، یعنی وہ والے قافلے والے جو ہیں وہ ہمارے قافلے کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، جس قافلے میں ہم آئے ہیں ہمارے ساتھ وہ بستی والے بھی تھے۔ یہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں بھائی، اپنا مصر میں جو مصر کے دروغے تھے یا مصر کے جناب علی وہ حکومت کے کارندے تھے، ان کو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو بستی والے ہمارے ساتھ آئے ہیں ان سے ہمارے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور البتہ بے شک البتہ سچ بولنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے آپ پوچھ لیں کہ ہم نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ کبھی چوری کی ہے۔ اب یہ سفارشیں کرنے لگے ان کو، لیکن اس سفارش کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا بلکہ سولت لکم الجھا دیا ہے تم کو، انفسکم تمہارے نفسوں نے، امرا اس معاملے میں، اس کام میں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ والا معاملہ جو ہے، اب کیا تھا کہ جب وہ سب کچھ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں پہ کوئی بات بننے والی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے ملک کا قانون ہے، اب قانون کے اندر ہم ترمیم نہیں کر سکتے، رد و بدل نہیں کر سکتے، یہ ہمارے پاس ہی ہوتا ہے کہ جو حکومت میں آتا ہے جناب علی اپنی مرضی کے مطابق قانون کو ڈال لیتا ہے جی، یہ ہمارے پاس ہی ایسے، وہاں پہ جو قانون بنا دیے جاتے تھے بس وہی اٹل ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کہا کہ جی ہمارے ملک کا قانون ہے، بس اس سے یہ برآمد ہو گیا ہے، لہذا ہم اس کو اب جانے نہیں دیں گے، یہ ادھر ہی رہے گا۔ پھر بھائیوں کے سامنے وہ جو محافظ تھے نا اس محل کے، شاہی محافظ جو تھے جی، وہ آئے اور بنیامین کو ایک نے ایک ہاتھ سے پکڑا، دوسرے نے دوسرے ہاتھ سے پکڑا، اور ایک نے پیچھے گردن پہ ہاتھ ڈالا، ایسے جناب علی میں پھر وہ لے گئے بنیامین کو بھائیوں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اب وہ وہاں سے لے جا کے، یہ نہیں ہے کہ اب ان کے سامنے جو معاملہ تھا وہ تو مجرم تھا نا، لیکن وہاں سے لے کے گئے تو جیل میں نہیں لے کے گئے بلکہ سیدھا مہمان خانے میں لے کے گئے جی۔
اور حقیقتاً تو وہ مجرم تو تھا نہیں کہ یہ ساری ایک پلاننگ تھی یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی کو رکھنے کی، اور پھر بھائی کے ذریعہ سے اپنے والد صاحب کو اور پورے کنبے کو یہاں پہ آباد کرنے کی ایک پلاننگ تھی۔ تو اب جب انہوں نے کہا کہ جی اب تو کوئی بات نہیں بنے گی، اب بس بنیامین کو لے گئے جی، بس لے گئے، اب اللہ ہی خیر کرے، لہٰذا اب مطلب چلتے ہیں واپس، اور جا کے تو ابا حضور کو جا کے بتاتے ہیں۔ جب وہ واپس پہنچے اور جا کے تو اپنے والد گرامی کو آگاہ کیا، بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ چوری کے مقدمے میں گرفتار ہو گیا ہے، اور بڑا بھائی جو ہے وہ بھی وہاں پہ رہ گیا ہے، شمعون بھی وہاں پہ رہ گیا ہے اسی وجہ سے۔ لیکن اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ اگلا جملہ جو ہے یہ ان کا ہے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا کہ بلکہ الجھا دیا ہے تمہارے نفس نے اس کام میں، اس بارے میں، یعنی کچھ الجھا سے مراد یہ ہے کہ تم نے یہ بہانہ بنایا ہے، یہ تم نے گڑھا ہے، یہ ہیلا بنایا ہے تم نے جی۔ فصبر جمیل، پس صبر ہی اچھا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے بھائی گھر میں گئے، تو اس وقت بھی ان کے والد گرامی نے یہی کہا تھا فصبر جمیل جی، اب بھی انہوں نے یہی کہا فصبر جمیل، پس صبر ہی اچھا ہے۔ عسى اللّہ ان یأتینی بہم جمیعا، لیکن ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے نا، نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ جہاں پہ بنیامین ہے وہاں ہی یوسف بھی ہے، یعنی دونوں وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ نگاہ نبوت سے ان کو علم ہو گیا، پتہ چل گیا، اسی وجہ سے اب انہوں نے کیا کہا، عسى اللّہ ان یأتینی بہم جمیعا، ان قریب لائے گا میرے پاس، ان یأتینی بہم ان کو، جمیعا سب کو، یعنی وہ سارے انشاءاللہ جو ہے نا ان قریب میرے پاس ہوں گے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی علم والا، حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اب والد گرامی نے ان کو یہ جب کہا کہ مجھے علم ہو گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ جہاں پہ بنیامین ہے وہیں پہ یوسف ہے، لہذا اب جو ہے نا وہ جدائی وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ان قریب جو ہے ملاقات جو ہے نا وہ ہونے والی ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تو پھر بھائیوں نے کہا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور منہ پھیرا ان سے، بھائیوں نے منہ پھیرا نا، بیٹوں نے، باقی بیٹوں نے منہ پھیرا۔ وَقَالَ يَا أَسَفَا، اور نہ یہ جب انہوں نے منہ پھیر لیا، وقال، یہ قال کا فاعل یعقوب علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، وقال اور فرمایا، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، جدائی ہوئے 30 سال ہو گئے جی، 30 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، لیکن اب بھی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو یاد کر رہے ہیں۔ کہا ہائے افسوس یوسف پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور سفید ہو گئیں آنکھیں ان کی، من الحزن، غم سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، پس وہ غصہ پینے والے ہیں۔
ٹھیک ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام برداشت کرنے والے ہیں، غصہ پی جانے والے ہیں۔ قالوا تاللہ، بولے بیٹے جو ہیں وہ بولے تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ تذکروا یوسفا، پوچھتے ہیں آپ، پوچھتے ہیں تفتؤ، آپ پوچھتے ہیں، تذکروا ذکر کرتے ہیں، یوسفا یوسف کے بارے میں، حتی تکون حاردن، حتیٰ کہ یا یہاں تک کہ ہو جاؤ تم انتہائی کمزور، او تکون من الحالکین، ہو جاؤ تم ہلاکت والوں میں سے۔ جی یعنی آپ تفتؤ تذکروا یوسفا، کہ اتنا عرصہ گزر گیا اب بھی آپ یوسف کا ذکر کر رہے ہیں، جی یوسف کے بارے میں اب بھی آپ پوچھ رہے ہیں، اس کو تو اب مرے ہوئے عرصہ گزر گیا، 30 سال گزر گئے، اب تو اس کی ہڈیاں بھی باقی کوئی نہیں ہوں گی، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا تھا، اور اتنا عرصہ گزر گیا اب بھی آپ کو یوسف یاد آ رہا ہے، اور آپ انتہائی کمزور ہو گئے اور ہلاکت کے قریب ہو گئے، یعنی اب آپ کو موت جو ہے وہ آپ کے قریب ہے، لیکن پھر بھی آپ یوسف کا نام لے رہے ہیں۔ قال انما اشکو بثی، فرمایا فقط، انما اشکو شکایت کرتا ہوں میں، بثی پریشانی کی، اپنی پریشانی کی، نہ میں پریشانی کی، وحزنی اور اپنے غم کی، الی اللہ اللہ کی طرف، میں اپنے اس پریشانی اور غم، اور جو پریشانی مجھے لاحق ہے بیٹے کی جدائی، اور ایک نہیں اب دوسرا بیٹا بھی جدا ہو گیا، یہ پریشانی تو مجھے ہے، لیکن میں اس کا جو ہے وہ تم سے کوئی اظہار نہیں کرتا، یہ میں شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ جانتا، اور میں جانتا ہوں، من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی یذہبوا، اے میرے بیٹو، فتحسسوا من یوسفا، پس اچھی طرح تلاش کرو یوسف کو، واخی اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور نہ مایوس ہو اللہ کی رحمت سے، یعنی تم ایسے ہی اپنے گمان سے، اپنے خیال سے کہہ دیتے ہو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یوسف ختم ہو گیا، یوسف مارا گیا، یوسف کی جو ہے نا اب ہڈیاں بھی باقی نہیں ہے، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، جی یوسف کے بارے میں پھر بھی ذکر کر رہے ہو، تو کہا کہ میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، جہاں پہ یوسف ہے وہیں پہ اس کا بھائی بنیامین ہے، جہاں پہ بنیامین ہے وہاں پہ یوسف ہے۔ تمہیں بس وہ اپنے اٹکل پچھو جو تم لگاتے ہو، اپنی کیا صلاحیاں جو ہے نا وہ مجھے سناتے ہو، تو یہ تمہارے خیالات ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، جی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لہذا تم پر لازم ہے بس جاؤ اور جا کے تلاش کر کے لاؤ جیسے بھی ہے یوسف کو اور اس کے بھائی کو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ، بے شک نہیں مایوس ہوتی اللہ کی رحمت سے الا القوم الکافرون، مگر کافر قوم، کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، جی تم تو بحمدہ تعالی مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، تو پھر تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز،
پھر وہ وہاں سے پھر چلے۔ اب انہوں نے انہوں نے کہا چلے جا تو رہے ہیں تو چلے اناج بھی لے لیں گے۔ وہ شمون جو تھا وہ کاروباری بندہ تھا، اس کے کاروبار پہ گھر والوں کا سرکٹ وہ چلتا تھا، گزر اوقات گھر والوں کی ہوتی تھی۔ تو اب وہ بھی وہاں پہ رہ گیا، شمون بھی، تو کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا، ادھر سے کات سالی بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی چلیں جانا تو ہے ہی ہے، تو چلے پھر بوریاں بھی لے جاتے ہیں ساتھ اور اناج بھی لے آئیں گے۔ لیکن اب دینے کے لیے ان کے پاس رقم بھی کوئی نہیں تھی، ختم ہو گئی۔ گھر میں چند کھوٹے سکے تھے، وہی کھوٹے سکے چھپا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے جو یوسف علیہ السلام کو بیچتے ہوئے انہوں نے لیے تھے جی۔ تو وہ قیمت پوری بھی نہیں تھی، چند کھوٹے سکے تھے، وہی لے کے تو یہ چل پڑے، پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے کیا کہا، فلما داخلوا، پس جب کبھی داخل ہوئے اس پر، تو یعنی وہاں پہ مصر میں داخل ہوئے، قالو بولے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسانا پہنچی ہم کو، و اہلنا اور ہمارے گھر والوں کو، درو، اہلنت درو یعنی تنگی یا مصیبت پہنچی، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، یعنی پہلے تو اور حالات تھے تو اب حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں، گھر میں کچھ اور لانے کے لیے نہیں تھا، یہ چند سکے ہیں، تو مہربانی کر کے آپ ہمیں اناج بھی دے دیجئے اور اس اناج میں کمی نہیں کرنی۔ حالانکہ وہ ایک تو وہ کھوٹے سکے تھے، یوسف علیہ السلام نے لیے اور لیتے ہی دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ وہی کھوٹے سکے ہیں جن کے عوض انہوں نے مجھے فروخت کیا تھا، بیچا تھا جی۔ تو کہا کہ جی ہمارے گھر میں اور کچھ نہیں ہے، بڑی تنگی ہے، بڑے حالات ماڑے حالت بانکے دیہڑے جی، لہذا مہربانی کریں، اب یہ انہی کھوٹے سکوں کے عوض ہمیں اناج دیں، لیکن دینا اتنا ہی ہے جتنا آپ پہلے دیتے رہے ہیں۔ تو ساتھ ہی کہا تسی بڑے مہربان ہو، تسی نا بڑی گل ہے، تسی دینا جو ہے نا آپ نے اتنا ہی ہے، تو بے شک اور نہیں تو ہمیں صدقہ سمجھ کے ہی دے دیں۔ اب ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم صدقہ لینے کے قابل بھی جو ہے نا وہ ہیں، اور صدقہ بھی لے لیں گے ہم جی۔ تو بڑے حالات خراب، وجینا اور لائے ہیں ہم، ببضاعۃ قیمت، مزجاۃ معمولی سی، فاوفی لنا الکیل، پس پورا دو ہم کو ناپ جی، پورا وزن جو ہے نا جتنا پہلے دیتے تھے اتنا ہی دینا ہے، وتصدق علینا، اور صدقہ سمجھ لینا ہم پر، بے شک صدقہ ہی دے دیں ہمیں جی۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو، تو سانو صدقہ ہی دے دیو، اللہ تانوں بھاگ لائے گا جی۔ قال هل علمتم، فرمایا اب موقع آ گیا یوسف علیہ السلام کو اپنا آپ ظاہر کرنے کا جی، کہ یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے بیچا تھا، آج وہی بھائی وہی قیمت لے کے اناج لینے آ گئے، اور اس قدر مجبور ہیں کہ صدقہ لینا جو ہے نا یہ بھی قبول کر رہے ہیں کہ صدقہ بھی مل جائے تو پھر بھی قبول ہے، اور اس قدر مفلسی کی حالت میں جو ہے نا یہ آئے ہیں، تو لہذا اب ظاہر کر دینا چاہیے۔ قال هل علمتم، فرمایا کیا تم نے غور کیا ہے یا کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف، کہ کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ جی۔ جب انہوں نے اب ظاہر وہ کیسے ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو تاج پہنا ہوا تھا، شاہی تاج، وہ انہوں نے اتارا، اس سے پہلے انہوں نے اتارا نہیں تھا،
تو وہ شاہی ٹھاٹھ باٹ جو ہوتی ہیں وہ پھر وہ ہمارے ملک میں جو مطلب جو بن جاتے ہیں نا سربراہ، وہ پھر جناب علی پہلے دن ان کا جو ہے نا وہ آپ چہرہ دیکھیں تو وہ اور ہوگا، سال کے بعد دیکھیں تو اور ہوگا جی۔ تو وہ ظاہر سی بات یہ، حالانکہ اب یہ شاہانہ وہ جو ہے نا وہ لباس بھی نہیں پہنتے، بادشاہ والے لباس جو ہوتے ہیں وہ تو نہیں پہنتے نا۔ تو جب یہ کچھ پہنا ہوا ہو، شاہی لباس، اوپر تاج ہو اور ٹھاٹھ باٹھ ہوں، آگے پیچھے جو ہے نا وہ ہوں اپنا سیکورٹی کے لوگ ہیں جی، تو وہ پھر کون پہچان سکتا ہے۔ لیکن اب جب ظاہر کرنے کی باری آئی تو یوسف علیہ السلام نے تاج اتار دیا۔ تو جیسے تاج اتارا نا تو وہ بالوں شالوں کو دیکھا تو وہ سر اور منہ آپس میں وہ مکس ہوا، تو پھر بھائیوں نے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا بھائی یوسف ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ پھر ایک تو تاج بھی اتار دیا تھا، اور پھر جب ان کی یہ مفلسی کی پوزیشن، یہ حالت انہوں نے دیکھی یوسف علیہ السلام نے، تو پھر ہنسنے لگے۔ جب ہنسے، دانت ظاہر ہوئے، تو پھر بھائیوں نے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا بھائی یوسف ہے جی۔ البتہ جب ظاہر ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ؟ واقعی، یا بعض نے کہا کہ اس کی پہچاننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کا نام یوسف ہے، سارے کہتے تھے عزیز مصر عزیز مصر، لیکن جب یوسف علیہ السلام نے اپنا نام ظاہر کیا تو پھر جان گئے کہ واقعی یہی یوسف ہے جی۔ تو وگرنہ ان کو کیا پتا کہ ہمارا بھائی ایک یوسف بھی ہے۔ کہا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تم جانتے ہو؟ وہ آخی اور اس کے بھائی کے ساتھ اس لیے کہ یوسف کے ساتھ تو تم نے یہ ظاہر ظہور یہ کیا نا کہ اس کو بیچ دیا، کنویں میں پھینک دیا، اور والد کو جا کے تو پتہ نہیں کیا کچھ بتایا، لیکن یہ میرا بھائی بنیامین، پھر اشارہ کیا ساتھ اس کو لگایا کہ یہ میرا بھائی بنیامین، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تو یعنی یہ گھر میں ہوتا تھا اور تم اس کو بھی لان تان اور اس کو پتہ نہیں کیا ذہنی ٹارچر جو ہے نا وہ تم اس کو بھی کرتے رہے ہو۔ اذا تم جاہلون، جب تو تم جاہل تھے یا نادان تھے۔ رکوع تک جانا ہے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، بولے کیا بے شک تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ وَهَذَا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، ساتھ لگایا بھائی کو کہ یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ قد من اللہ علینا، یقیناً احسان فرمایا ہے اللہ نے ہم پر۔ انہ من یتقی ویصبر، بے شک یہ ہے کہ جو یتقی متقی بنے، ویصبر اور صبر کرے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، لا یضیع اجر المحسنین، نہیں ضائع کرتا اجر نیکوکاروں کا۔ اب یوسف علیہ السلام یہ بھائیوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ قالوا تاللہ، بولے تاللہ اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، بے شک بہت مرتبہ دیا ہے تم کو، آثرا بہت مرتبہ دیا ہے تم کو، کاللہ اللہ نے، علینا ہم پر بہت مرتبہ دیا ہے، یعنی اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں بہت مرتبہ دیا ہے، جو گو کہ ہم سے چھوٹے ہو تو لیکن اللہ نے تمہیں بہت مقام دیا ہے ہم پر۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم تھے خطا کاروں میں سے جی، البتہ خطا کاروں میں سے تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم،
فرمایا نہیں، تسریبا جھڑک یا ملامت نہیں ہے، ملامت علیکم تم پر، الیوم آج کے دن۔ یوسف علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں تھے بلکہ نبی بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے۔ تو نبی اور رسول جو ہوتا ہے وہ تو خیر خواہ ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، اور اس میں یہ خصلت ہوتی ہے کہ معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ اب اتنے بڑے پاپی اور اتنے مجرم تھے، یوسف علیہ السلام کے پاس اب طاقت تھی، پاور تھی، چاہتے تو اپنے بھائیوں کو گرفتار کروا لیتے، بھائیوں کو سزائے موت دلوا دیتے، جو چاہتے ان کو سزا دے سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے پھر بھی ان کو معاف کیا، کہا کہ اب کوئی ملامت نہیں ہے تم پر آج کے دن، بس جو ہو گیا سو ہو گیا۔ یغفر اللہ لکم، بخشے اللہ تم کو، اللہ تمہیں بخشے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہت مہربان ہے رحم کرنے والوں میں سے، یا رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے۔ اچھا، اذھبوا بقمیصی، تو یہ جو اتنی طویل جدائی تھی تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی کی وجہ سے، اور پھر بنیامین کو وہاں پہ چھوڑ کے آئے، تو اس کے بعد بھی تقریباً 5-6 سال کا وقت جو ہے نا وہ گزر گیا۔ تو اب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی جدائی کی وجہ سے اس قدر روئے 30 سال سے زائد کا عرصہ آپ بس روتے رہے، بہت زیادہ گڑ گڑا کے روتے رہے اپنے بچوں کی جدائی میں، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، نظر جاتی رہی، نابینا ہو گئے، نظر ان کی ختم ہو گئی۔ تو یوسف علیہ السلام آپ نے جان لیا، یا بھائی بنیامین نے بتا دیا کہ والد گرامی کو اب نظر نہیں آتا، نابینا ہو گئے۔ اب کیا کہا یوسف علیہ السلام نے، ان کو بھائیوں کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اور جا کے اب والد کو جا کے اپنے قمیض، جو شاہی لباس قمیض پہنی ہوئی تھی وہی اتاری۔ اب یوسف علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگنے کی وجہ سے، یا ان کا ہاتھ وہاں مس ہونے کی وجہ سے، یا ان کی زبان سے الفاظ نکلنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو پورا فرمایا۔ اذھبوا بقمیصی، لے جاؤ میری قمیض، ھذا یہ، فالقوہ، پس ڈال دو اس کو، علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر، ٹھیک ہے، میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرا، آ جائے گی آنکھوں کی روشنی۔ ہائے ہائے ہائے، جی یعنی یہ نبی کی کے کرتے کا معجزہ ہے، یا نبی کا معجزہ ہے جی، کہ جو کہا وہ پورا ہو جائے گا اور پورا ہو کے رہے گا۔ تو یعنی اگر نبی کے جسم کے ساتھ قمیض ٹچ ہو تو وہ اگر آنکھیں دے سکتی ہے، روشنی دے سکتی ہے آنکھوں کی، تو نبی اگر خود ہاتھ لگا دے جی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم فرمائے۔ تو فرمایا کہ میرے باپ کی آنکھیں جو ہے نا واپس آ جائیں گی۔ وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور لے آؤ تم اپنے گھر والوں کو، سب کو ادھر ہی لے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو ادھر محل کے اندر جو ہے نا وہ آ کے یہاں پہ رہیں، تو اب وہ وہاں سے پھر چلے اور بقیہ واقعہ جو ہے نا وہ بات کا